सुन लो سب کے دلوں کو خوش کرنے والوں، ماں باپ کے دلوں کو دکھانے والوں، ماں باپ کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والوں، ایک دن موت تو آنی ہے، ایک دن مرنا تو ہے، ایک دن دنیا سے کچھ تو کرنا ہے۔ اپنے دوستوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، پکنک پر جاتے ہو تو دوسروں کے جیب سے پہلے اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہو۔ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ گھر میں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بلک رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ، بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پیسے دے، میں بیمار ہوں، تو جوان بیٹا ڈانٹ کر کہتا ہے بس کر، میں تمہیں کتنا دوں؟ کیا میں تمہارے لیے کنگال ہو جاؤں؟ کیا میں تمہارے لیے برباد ہو جاؤں؟ جتنا کماؤں سب میں تم پہ خرچ کر دوں؟ نادان سن، تجھے کس نے کہہ دیا کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے والا کنگال ہوتا ہے؟ یاد رکھ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد کرے، اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے۔ جب دعا کرنے والوں کو اللہ مالدار کر دیتا ہے تو کیا ماں باپ پہ خرچ کرنے والوں کو مالدار نہ کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری آنے والی مصیبت لوٹ کر واپس چلی جاتی ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری بری تقدیر بھلی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیرے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی برکت سے اگر تیری قسمت میں بری موت ہو تو اچھی موت ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کی راہ میں سب سے پہلے خرچ کرنے کا پہلا حق، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلا حق کس کا ہے؟ اگر سب سے زیادہ کسی پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے، حج پر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، عمرہ پر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، کسی بھی کام میں اگر زیادہ ثواب ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ ماں باپ پہ جو خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ اجر کسی اور کام میں بھی نہیں ملے گا، مسجد بنانے سے بھی وہ اجر نہیں ملے گا جو ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مدرسہ بنانے میں بھی وہ ثواب نہیں ہے۔ مسجد ہم اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ثواب ہمارے ماں باپ کو ملے، مدرسہ اس لیے بناتے ہیں کہ ماں باپ کو ثواب ملے۔ تو ماں باپ پہ جو خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کسی چیز پر نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، اور بڑی تکلیف کی بات ہے ہم سب پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اور جب ان پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم دل بہت چھوٹا کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا، اور جب ماں باپ پر خرچ کرنے کی بات آئے گی، بیٹے کے لیے جب کپڑا لینے جائے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کو لے گا، لیکن جب ماں باپ کے لیے لینے جائے گا تو بڈھے تو ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑے گی، یہ سوچ بن چکی ہے ہماری اور آپ کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کا جسم بڈھا ہوتا ہے، انسان کا دل کبھی بڈھا نہیں ہوتا۔ اور سنو، اگر ماں باپ کو قیمتی لباس پہناؤ گے نا، اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو، ماں باپ اگر زندہ ہوتے ہیں نا تو دوا کے لیے کوئی نہیں پوچھتا، اور مر جاتے ہیں تو کئی ڈیگ چالو میں پکاتے ہیں، نیچے کے اندر کہیں من چلے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محلے والے کو پتا چلے کہ بیٹے کو پیار کتنا تھا۔ ارے اب چنے بانٹنے سے فائدہ کیا ہے تیرے ماں باپ کو؟ اصالے ثواب کا منکر نہیں ہو، لیکن جو پوری زندگی تمنا کرتے رہے چنے کھانے کی، جس کو تمنا تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میرے لیے برفی لے کر آئے گا، کوئی مٹھائی لے کر آئے گا، تو نے جیتے جی کبھی ماں باپ کو مٹھائی نہ کھلایا، اور مرنے کے بعد تو ان کے نام سے دوسروں کو تقسیم کر رہا ہے۔ ثواب تو ملے گا، سارے ثواب کا انکار نہیں، لیکن ماں باپ کو ترسایا تو نے، زندگی بھر ان کو کپڑوں کے لیے ترسایا، ان کے موت کے بعد سارے ثواب کے لیے دوسروں کو کپڑے تقسیم کر رہا ہے۔ آنکھیں کھولو اور احساس کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی اہمیت کرو، ان کی عظمت کو پہچانو، اس لیے کہ آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی پیش کیجئے اور بعد میں تحقیق کیجئے ان کو جو ترقی ملی ہے کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا حصہ ضرور ملے گا۔ دنیا میں کوئی کامیاب انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کی ماں باپ کا دعا نہ ہو، اور آپ دیکھیں اور دنیا میں کوئی
کامیاب انسان بھی آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کی ماں باپ کا بددعا نہ ہو۔ کسی نہ کسی اعتبار سے ماں باپ کو ستانے والے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر 4-6 دن کسی کو ترقی مل گئی تو یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا ایمان اس کے پاس ہو۔